مگر گولی لگنے کے بعد کچھ سانسیں باقی تھی تو سب رشتہ دار بھاگتے بھاگتے تحصیل اسپتال حالہ میں پہنچے۔ آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیرینہ روش زندہ ہے، آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے جہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر موجود نہ ہونے کی وجہ سے کچھ تماشا ہوا، کچھ عملے سے لڑائی ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سے ناظرین سہیل افسین کے ساتھ۔ ناظرین، عموماً تو میں مختلف موضوع لاتا ہوں، مگر آج ہمارے سندھ کا ایک ڈسٹرکٹ ہے جس ڈسٹرکٹ سے میرا تعلق ہے، اس کا نام ڈسٹرکٹ مٹیاری ہے۔ ڈسٹرکٹ مٹیاری میں تقریباً جتنے بھی شہر ہیں وہ بزرگوں اولیاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور اسلام کا پھیلاؤ اور مدرسے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہاں پائی جاتی ہے۔ اور پہلے ان کی جو ہے بہت ہی اعلیٰ مقام تھا، یہاں پر بہت اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ سجادہ نشین ہے، جیسے حضرت سخی ہاشم شاہ کے سجادہ نشین جو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ ان کے علاوہ جاموٹ خاندان یعنی سردار محمد علی شاہ، اور ان کے بعد سروری جماعت کے روحانی پیشوا جو ہمارے ایم این اے بھی ہے مخدوم جمیل زماں، اور بھی بہت سارے نام، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو جیسے سرندی جماعت ہے، ان کا بھی یہاں سے تعلق ہے۔ یعنی کہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو علم اور صوفیزم اور درگاہوں کے حساب سے یہ ڈسٹرکٹ بہت ہی دنیا میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے، پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر 2 ایم پی کی سیٹیں ہیں، ایک ایم این اے کی سیٹ ہے، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم نے جب سے وہ سنبھالا ہے، تو ان پہ ہمارے ایم این اے پہلے بہت ہی شریف نفس انسان مخدوم محمد امین فہیم، جنہوں نے پیپلز پارٹی کو بے نظیر کی غیر موجودگی میں سنبھالا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی شرافت کی وجہ سے یہ مقام بنایا تھا کہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ پر ان کے مخالف بھی ان کے خلاف بات کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ریونیو منسٹر مخدوم محبوب زماں، وہ بھی ہمارے ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مخدوم محمد رفیق زماں، ڈاکٹر رفیق زماں جو ہے بہت پہنچے ہوئے سیاستدان ہیں، اور ایک اعلیٰ درجے کے مدبر سیاستدان سمجھے جاتے ہیں۔ ابھی آج جو الیکشن ہوا وہ مخدوم احمد زماں، وہ بھی مخدوم خاندان کے چشم و چراغ ہے، تو انہوں نے بڑے مارجن سے کوئی 5,000 کے قریب ووٹ لیے۔ ان کے سامنے جو کینڈیڈیٹ تھا وہ 750 یا 800 ووٹ تک پہنچا۔ میرا یہ سارا انٹرو دینے کا جو مقصد ہے، یا ساری چیزیں جو بتانے کا مقصد ہے، وہ صرف یہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ جو ہے یہاں پر 2 ایم پی، 2 ایم این اے، 1 سینیٹر، یعنی 5 حکومتی نمائندگان یہاں پر موجود ہے، اور جو خطے کی صورتحال ہے وہ آج ایک واقعہ ہوا۔ اس واقعے کی وجہ سے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، یہ بھی سندھ کا حصہ ہے، یہ بھی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا تحریک انصاف سب کا حصہ ہے، یا جمعیت علماء اسلام کے کارکن بھی یہاں تک بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ ایک وائس چیئرمین حالہ نواں کہتے ہیں، ایک حالہ پرانا۔ وائس چیئرمین یونس ملک کا بیٹا ارسلان ملک، جس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اتفاقاً، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خود سوزی کی، مگر گولی لگنے کے بعد کچھ سانسیں باقی تھی تو سب رشتہ دار بھاگتے بھاگتے تحصیل اسپتال حالہ میں پہنچے۔ جہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر موجود نہ ہونے کی وجہ سے کچھ تماشا ہوا، کچھ عملے سے لڑائی ہوئی، بالآخر اس کو حالہ سے ریفر کیا گیا حیدرآباد، مگر جب وہ حیدرآباد پہنچا
تو ارسلان احمد جو نوجوان 19-20 سال کا تھا وہ حیدرآباد اپنی سانسیں چھوڑ چکا تھا. اگر یہاں ڈاکٹر ہوتا تو ارسلان احمد کی سانسیں بچ سکتی تھی, یہ گولی نکل سکتی تھی. اتنے بڑے شہر کے اتنے بڑے نمائندوں کے ہوتے ہوئے ہمارے ہسپتال کی یہ حالت ہے کہ نہ وہاں عدلیات موجود ہے. عدلیات آپ کو باہر مل جائے گی, نہ تو وہاں پر ڈاکٹر موجود ہے. ہمیں ڈاکٹر اور استادوں کی بہت عزت کرنی چاہیے. ڈاکٹر جتنی بھی ڈیوٹی کرتے ہیں, میں خود اس چیز کا قائل ہوں کہ وہ بڑا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مگر جو ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں ہے, جو مریضوں کو تڑپتا چھوڑ جاتے ہیں, اور کس کے بیاہ پہ چھوڑ جاتے ہیں, اور کون ان کے پیچھے ہے جو ان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا. حالانکہ آصف علی زرداری کی جو بہن محترمہ وہ ہیلتھ منسٹر ہے. آج جو ڈاکٹر صاحب نہیں تھے ڈیوٹی پر تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, اور اتنی بڑی ہسپتال کو کس حوالے سے چھوڑا گیا, اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. اور جو 20-25 ڈاکٹر نہیں ہے جو اپنی ڈیوٹیوں پر آتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں, یہ بات صرف بات کرنے کی نہیں ہوتی ہے. میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اتنے ڈاکٹر موجود نہیں ہے, نہیں آتے ہیں ڈیوٹیوں پر. اچانک سے یہ جہاں پر کوئی غریب اگر ہے, وہ اگر مشکل سے شہر میں پہنچ بھی جاتا ہے, راستے وقت اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ملتی, اس کی موت ہو جائے, موت کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ نہ چلا سکتا ہے, نہ کوئی کیس کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں ہے وہ اپنے گھر میں آرام سے سویا ہوا ہے یا نہیں آیا ہے. اور اس ڈاکٹر سے یہ سوال ہے کہ کیا اس کو تنخواہ نہیں ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو اس کو ڈیوٹی کرنی چاہیے, رات کی ہو یا دن کی ہو. اور یہ نہ فقط ڈیوٹی ہے مگر ایک عبادت بھی ہے, کسی کو آرام دینا, کسی مریض کو کوئی چیز دینا. یہاں کے یہ حالات ہے, ایک نوجوان کو گولی لگ جاتی ہے, پر ابھی تک کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی کہ کسی بھی نمائندے نے کوئی آواز اٹھائی ہو کہ یہ ڈاکٹر ڈیوٹی پر کیوں نہیں تھا. نہ تو کوئی ڈی ایچ او کی حوالے سے کوئی وضاحت آئی ہے, نہ تو کوئی منسٹر کے حوالے سے وضاحت آئی ہے. حالانکہ یہ چیز میڈیا میں بھی آ گئی ہے. کتنی موتیں ہوتی رہے گی, کبھی کسی بچے کی, کبھی کسی بچی کی, کبھی کسی نوجوان کی, کبھی کسی بزرگ کی, کبھی کسی عورت کی, اور ہمیں ڈاکٹر نہیں ملے گا. اور کہاں یہ ڈاکٹر گئے ہوئے ہیں, اور ان کے پیچھے کون ہے جو ان سے پر منتھ کچھ لے کر وہ کہتا ہے خرچہ نکالنا ہے. حالانکہ ہم اگر بجٹ کے حساب سے دیکھیں تو کہیں پر 2.25 لاکھ روپے, کہیں پہ 2.25 کروڑ روپے, کہیں پہ آکسیجن کے بجٹ کروڑوں میں آتے ہیں, کہیں پہ کھانے کی بجٹ 1 کروڑ کے قریب لگتی ہے. تو عدلیات کی بجٹ الگ ہوتی ہے, ان کے علاوہ ان کے ٹی فیول وغیرہ الگ ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہمیں صرف ایک ڈاکٹر نہ مل سکے, ہمیں صرف دوائی نہ مل سکے, تو یہ بہت ہی افسوسناک مقام ہے. اس کے علاوہ میں اپنے پروگرام کے توسط سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا, جتنے بھی نمائندے, میں بہت عزت کرتا ہوں مخدوم محمد جمیل جمع کی, وہ سروری جماعت کے روحانی پیشوا ہے, مگر کیونکہ میں اس حلقے کا ووٹر بھی ہوں, اس حوالے سے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں کوئی بدتمیزی یا غلط لفظ بولوں. بہت عزت کرتے ہیں, اور جو بھی بدتمیزی کرتے ہیں میں اس چیز کو بھی کنڈیم کرتا ہوں, مگر تمیز کے ساتھ ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری رائلٹی کے جو پیسے آتے ہیں کروڑ روپے, وہ کہاں پر لگ گئے ہیں. یہ ڈسٹرکٹ میں اتنے میگا اسکینڈل ہو گئے, دو, ایک تو صوفی یونیورسٹی کا ہو گیا, ایک تو پھر ابھی نیشنل ہائی وے کا ہوا. ڈی سی عدنان رشید جو ہے وہ ابھی جو خبر آئی ہے کہ اس کو نوکری سے تو برخاست کر دیا گیا اور اپیل کا حق دے دیا گیا. تو اتنے بلینڈر ہو رہے ہیں اور آپ کے ناک تلے ہو رہے ہیں, اور جو نشے کی پوری سندھ میں لہر ہے, ہر کوئی کہے گا ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ نشے میں سب سے آگے ہے. مگر یہ ہمارا جو چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے, یہاں نشے کی اتنی جو فیکٹریاں ہم جب کلیم کرتے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں سے پکڑ لی, وہاں سے پکڑ لی. اتنے سالوں یہ نشہ چل رہا تھا, تب یہ فیکٹریاں جو چل رہی تھی یہ کس کے بل بوتے پہ چل رہی تھی؟
جب یہ نشہ بٹ رہا تھا تب کس کے بل بوتے بھی، یا آج جو نشہ چل رہا ہے، آئس چل رہی ہے دوسری، یہ کس کے بل بوتے بھی چل رہے ہیں؟ یا جو افسران یا جتنے بھی محکمے ہیں ان میں کتنے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کی گئی ہے۔ 2012 کے اپائنٹمنٹ سے لے کے ابھی تک جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے اس میں بہت سارے شگاف ہیں۔ تو ان شگافوں کو پر کرنے کے لیے میں نے یہ ضروری سمجھا یہ پروگرام میں ہٹ کے کروں، اور ہٹ کے کروں شاید میری آواز پہنچ جائے۔ تو جناب اعلیٰ میرے محترم اور میرے جتنے بھی رہنما ہیں وہ خواہ پیپلز پارٹی سے، اور میں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے سید شاہ محمود شاہ سے بھی گزارش کروں گا، اور سید شاہ الدین شاہ حسینی جو سابقہ MN ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس ڈسٹرکٹ کا کچھ کریں۔ اس ڈسٹرکٹ میں جتنی چیزیں ہو رہی ہے، نہ بچوں کے اسکول سلامت ہے، نہ راستے بنے، نہ اور کوئی ترقیات کام ہوئی ہے۔ صرف کام اتنا نہیں چلے گا کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں، یا کام صرف اتنا نہیں چلے گا کہ آپ ان چیزوں سے لوگوں کی پوسٹیں پڑھ کے یا سوشل میڈیا پر چیزیں دیکھ کر اگنور کر لیں۔ دیکھیں یہ سوالات ہر عام آدمی کو پوچھنے کا حق ہے، اور اگر میں یہ پروگرام کر رہا ہوں مگر اللہ کی ذات گواہ ہے، میں یہ چیزیں کسی بھی بندے کے سامنے، کسی بھی افسر کے سامنے آنکھوں میں ملا کر اور برملا پوری دنیا کے سامنے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ میرے شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے ڈسٹرکٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ، یہ مسئلہ جو ہے کسی ایک ارسلان کا نہیں ہے۔ کل اس کی جگہ پر کسی اور کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے، میرا بھی بیٹا ہو سکتا ہے۔ یہ رستے سے گزرگاہ صرف میری نہیں ہے، یہ رستے سے گزرگاہ سب کی ہے۔ یہ جو ہمارے قبرستان بنے ہوئے ہیں ان میں جو پانی گندا ٹھہرا ہوا ہے، پینے کا نہیں ملتا زندگی میں تو پانی، مگر مرنے کے بعد بھی ہم گندے پانی میں جو دفن ہوتے ہیں، تو یہ تو پوچھنے کا مجھے حق ہے کہ یہ گندا پانی قبرستانوں میں کیوں جاتا ہے۔ جناب اعلیٰ بہت ساری چیزیں ہیں، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں ان ساری چیزوں پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو جو ہے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ آپ پر لازم ہے، آپ پر حق ہے۔ جتنی خاندانی بساط آپ کو ملی ہے، جتنی خاندانی عزت آپ کی ہے، اس حوالے سے یہ چیزیں بہت ہی نامناسب ہے کہ کوئی تڑپتا ہوا مر جائے، کوئی دوائی کے لیے مر جائے، کوئی بچہ اسکول نہ ہونے کی وجہ سے نہ پہنچ سکے۔ افسر آئیں گے وہ اپنی جیبیں بھریں گے، چلے جائیں گے۔ مجھے، آپ کو اور ہمارے جتنے بھی ووٹر ہیں ان سب کو یہیں پر رہنا ہے، یہیں پر مرنا ہے، یہیں پر دفن ہونا ہے۔ تو میری التماس ہے ان واقعات کا نوٹس لیا جائے، اور خصوصی طور پر پولیس کو پابند کیا جائے کہ اس نشے کو بالکل بند کیا جائے۔ یہ بات بھی میں آپ کے نوٹس میں لے آنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ون ویلنگ اور موٹر سائیکل لا تعداد ہے، مگر اس کے مقابلے میں صرف مجھے 2 پولیس کے جو ٹریفک پولیس کے عملدار ہیں وہ صبح کے وقت نظر آتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے پورا دن۔ اگر یہاں پر ٹریفک پولیس نہیں ہے تو اس کو بھی، ٹریفک پولیس کو بھی لایا جائے۔ یہ میرا پروگرام ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزوں کو پن اپ کر گیا ہوگا، یا بہت ساری چیزوں کے بارے میں بول گیا ہوگا، مگر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر یہ جو بیسک چیزیں ہیں ان پر میں کہوں گا، خصوصی طور پر ہمارے جو MN ہیں مخدوم جمیل زمان صاحب، اور میری بہن محترمہ شگفتہ جمانی صاحبہ، اور ہمارے جو منسٹر ریونیو کے اور ڈاکٹر مخدوم رفیق زمان، سید سردار محمد علی شاہ، ان سب سے التماس ہے کہ ہسپتال اور تعلیم یہ دونوں بہت خاص ہے، اور آپ کو ان پہ توجہ دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ لوگ اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ویلاگ میں، تب تک لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے۔